آج ہم سورہ البقرہ اور آیت نمبر 216 سے شروع کر رہے ہیں اور یہ پورا رکوع آگے انشاءاللہ 221 تک چلے گا. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيها اسم كبير ومنافع قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن والأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا والعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. اوپر پہلے ایک آیت آئی ہے یسألونک کا ماذا ينفقون. لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں. قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل. تو آپ کہیں کہ تم جو کچھ بھی مال میں سے خرچ کرو گے فرض والدین کے لیے، اقربین رشتہ داروں کے لیے، والیتامى بے سہارا لوگوں کے لیے، والمساکین بے روزگاروں کے لیے، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے، راہگیروں کے لیے. وما تفعلوا من خیر، اور جو بھی تم بھلائی کے کام کرو گے فإن اللہ بہ علیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ اسے اچھی طرح واقف ہے، جاننے والا ہے. یہ آیت میں نے دوبارہ اس لیے پڑھی ہے کہ آگے جا کے یہ آیت پھر اسی طرح کا سوال آئے گا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ. آگے جا کے 219 میں یہ آیت دوبارہ آئے گی. تو اسی لیے میں نے اس کو دوبارہ پڑھا ہے. میں وہاں جا کے آپ کو فرق بتاؤں گا کہ یسألونک ماذا ينفقون اور وہاں یسألونک ماذا ينفقون میں فرق کیا ہے. بات دونوں جگہ پہ ایک ہے اور آگے جواب الگ الگ آیا ہے. تو یہ فرق کیا ہے؟ ہمارے ہاں ہوا یہ ہے کہ جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ یہ ایک ہی سوال ہے اور جواب الگ الگ ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو پہلا سوال تھا یہ کیا ہو گیا ہے، منسوخ ہو گیا. کچھ کہتے ہیں نہیں وہ دوسرا جو ہے وہ منسوخ ہو گیا. واللہ عالم بالصواب. جو اصل بات ہے میں وہاں جا کے آپ سے کروں گا. کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم. آپ تم پر سب پر قتال فرض کر دیا گیا ہے. قتال یہاں لفظ جہاد استعمال نہیں کیا. جہاد میں گنجائش ہے کہ جہاد میں یہ جو لڑائی ہے
شاید وہ اس میں نہ آئے، یا شاید وہ لڑائی جو ہے یا جنگ جو ہے وہ اس کا ایک حصہ ہو، اور جہاد کے اور بھی کئی معاملات ہیں۔ جہاد جو ہے وہ آدمی تبلیغ میں بھی جہاد کرتا ہے، رزق میں بھی جہاد کرتا ہے، اپنے معاملات میں جو بھی کوشش کرتا ہے یا اللہ کے راستے میں جو بھی کوشش کرتا ہے وہ سب جہاد ہے۔ اپنی اصلاح کے لیے جو کوشش کرتا ہے وہ بھی جہاد ہے، معاشرے کی اصلاح کے لیے جو بھی کوشش کرتا ہے وہ جہاد ہے۔ جہاد نکلا ہے جدوجہد سے، تو جدوجہد اور چیز ہے، جہاد اس سے نکلا ہے۔ ہمارے ہاں تھوڑا سا فرق پڑ گیا زبان کی وجہ سے، اردو میں ہم جہاد اس کو کہتے ہیں جس کو عربی میں قتال کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں ہم کہتے ہیں جہادی گروپ، تو وہ جہادی جو ہے وہ در حقیقت قتالی گروپ ہے۔ جہاد اور چیز ہے، جہاد میں ایک حصہ لڑائی بھی ہے، باقی آپ کی پوری زندگی اگر اللہ کے راستے میں خرچ ہوتی ہے اور آپ کے تمام وسائل اللہ کے راستے میں خرچ ہوتا ہے تو جہاد ہے۔ لیکن قتال اللہ پاک فرما رہے ہیں کوتب علیکم القتال، یہ جنگ جو ہے، لڑائی جو ہے، یہ تمہارے اوپر فرض ہے۔ قرآن کریم میں کئی جگہ پہ یہ بات آئی ہے قتال کے حوالے سے، اور اس حوالے سے جہاں بھی یہ بات آئی ہے وہاں یہی ہے کہ جو مسلمان کا قتال ہے وہ بطور دفاع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقاتلوہم الذین یقاتلونکم، تم ان کے ساتھ قتال کرو جو تمہارے ساتھ کرتے ہیں۔ اور جگہ جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے بات فرمائی ہے کہ جو لوگ تم سے قتال نہیں کرتے، اگر وہ پرامن رہتے ہیں تو تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں، ان کو ان کے حال میں چھوڑ دو۔ تو کسی سے اسلام قبول کروانے کے لیے قتال کرنا یہ اسلام میں نہیں ہے۔ کسی سے زبردستی، آپ زبردستی اسلام قبول نہیں کروا سکتے، کسی کو مومن نہیں بنا سکتے، منافق بنا سکتے ہو۔ آپ کسی کو زبردستی کہیں کہ کلمہ پڑھو تو وہ آپ کی زبردستی کی وجہ سے اگر حالات اس کے خلاف ہیں تو ہو سکتا ہے منافق بن جائے، اوپر سے کلمہ پڑھ لیں۔ اسلام کا مطلب یہی ہے کہ آپ جو سر تسلیم خم کریں، اطاعت میں آ جائے اللہ کی آپ ماننے لگ جائیں، تو وہ دلی آمادگی کا نام ہے اسلام۔ زبردستی کا اسلام پورے قرآن مجید میں کہیں بھی نہیں۔ تو یہ کوتب علیکم القتال کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ قتال تمہارے پر فرض ہے۔ یہ آپ دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک یونیک بات کی ہے مومن کے لیے کہ مومن پر اگر حملہ ہو، مومن پر اگر حملہ ہو تو پھر مومن پر یہ فرض کیا گیا ہے کہ وہ آگے سے یہ مت دیکھے کہ وہ تعداد میں تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، پھر اس نے اپنا دفاع کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میں مثال دیتا ہوں آپ کو کہ جیسے مدینہ شریف تھا، مکہ والے آئے، جنگ عذاب، سارا مکہ آ گیا، تمام عرب آ گیا، جزیرۃ العرب گھیر لیا ایک چھوٹی سی بستی کو۔ شاید آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس دور میں مدینہ منورہ جتنی بستی تھی اتنی آج مسجد نبی ہے، اتنی مسجد اس وقت مدینہ شاید تھا تقریباً۔ تو پورا جزیرۃ العرب تمام قبائل آ گئے اور آ کے انہوں نے گھیرا ڈال لیا۔ اب بچاؤ کی ایک ہی صورت ہے کہ ٹھیک ہے، ان کا مطالبہ کیا تھا؟ وہ کوئی پلاٹوں کا قبضہ لینے نہیں آئے تھے کہ وہ ان کو بے دخل کرنے آئے تھے کہ یہ جگہ ہماری ہے، یہ زمین ہماری ہے، تم یہاں سے نکلو۔ یہ جھگڑا ہی نہیں تھا۔ جھگڑا یہ تھا کہ جو دین تمہارا ہے، جو تم نے نیا دین بنا لیا ہے یا جس کو تم نے مان لیا ہے، اس کو چھوڑ دو، ہمارے دین پہ آ جاؤ۔ یہ جھگڑا تھا۔ تو پورا جزیرۃ العرب آ گیا ایک چھوٹی سی بستی پہ۔ تو اس وقت آپ اس ایت کو دیکھیں کہ اس ایت نے کیا کام کیا۔ کوتب علیکم القتال، یہ نہیں ہے کہ تم دین چھوڑ دو، کہاں جاؤ گے؟ سب نے جو اس دین پہ ہیں، کفر کے دین پہ، اور جو اسلام کے دین پہ ہیں، سب نے آخرکار پیش کہاں ہونا ہے؟ اللہ کے یہاں۔ تو اصل فیصلے، اصل کامیابی تو وہاں ہے۔ تو اگر آپ اس دین کو چھوڑ کے ان کے دین پہ جاؤ گے تو بھی ایک دن مرنا ہے، مرنا تو ہے، کتنا اور جی لوگے؟
لیکن اگر اسی دین پر ہی مر جاؤ، بات تو ایک ہے. تو اسی لیے فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی سارے گھیر لیں، تمہارے دین سے ہٹانے کی پوری کوشش کریں، لیکن اس دین کو نہیں چھوڑنا، تمہارے اوپر قتال فرض ہے. دیکھیں یہ بڑی عجیب بات ہے. اس میں یہ جو کتب علیکم القتال کی بات کی گئی ہے، اس میں ایک چیز کی قیمت بتائی جا رہی ہے، وہ آپ کو اندازہ نہیں ہے. ہمارے ہاں ہم بھی اپنے بچوں کو یہ سمجھاتے ہیں کہ آپ کی جیب میں اگر پیسے ہیں اور آپ جا رہے ہو، اگر کوئی تمہیں گن پوائنٹ پہ کہتا ہے کہ نکال دو تو مزاحمت نہیں کرنی، جو ہے دے دو. ہم یہی سمجھاتے ہیں، پوری دنیا یہی سمجھاتی ہے. آپ امریکہ میں جائیں، وہ لوگ باقاعدہ کہتے ہیں کہ راستے میں کوئی کالا تمہیں مل جائے تو تمہاری جیب میں ڈالر ہونے چاہیے تاکہ وہ جو اٹیمپٹ کرے اس کو کچھ تو ملنے بنا وہ تمہیں نقصان پہنچائے گا، لے جانے دو. یہ عام طور پہ ہر جگہ پہ یہی ہے. کیوں کہ جو پیسہ ہے، جو معاملہ ہے، بے شک وقتی طور پہ تمہیں نقصان ہوگا، لیکن جان کے مقابلے میں پیسے کی قیمت نہیں ہے. آپ میری بات سمجھ رہے؟ لیکن اگر کوئی تمہیں جان کے مقابلے میں تم سے ایمان مانگ لے تو پھر کس کی قیمت زیادہ ہے؟ پھر ایمان نہیں چھوڑنا. یہ ہے بتایا گیا کہ ایمان کی قیمت کیا ہے. جان پہ کھیل جاؤ، ایمان کو ہاتھ سے نہ جانے دو. یہ فرق ہے. اور یہ دنیا میں کسی بھی قوم کے پاس یہ نظریہ نہیں. دنیا ایسے نہیں، آج بھی مردہ قوم سے بھی ڈر رہی ہے، ایک مذاق نہیں. یہ نظریہ بتایا گیا ہے، یہ در حقیقت ایک جو بات کی گئی ہے کہ کتب علیکم القتال. آپ آگے جائیں گے، شاید کو سباب پڑھیں گے تو آپ میری باتیں آپ کو یہ سمجھ آئیں گی کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے. جو آپ کے پاس پونجی ہے اس کی آپ کو قدر و قیمت بتائی جا رہی ہے. یہ مال نہیں ہے، یہ جان سے بھی زیادہ قیمتی چیز تمہیں ملی ہوئی ہے، لیکن ہمیں اس کی قدر ہی نہیں. کتب علیکم القتال، تو قتال جو تمہارے اوپر فرض ہے، ولو کرہ لکم، چاہے تمہیں اس میں کیوں نہ ہو، اکراہ کیوں نہ ہو، تمہیں ناگواری کیوں نہ ہو. جان پیاری ہے سب کو، لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ تمہارے لیے سب سے فائدہ مند چیز کیا ہے، ایمان ہے یا جان ہے. تمہیں ہو سکتا ہے جان پیاری ہو سکتا ہے کہ تم یہ ناگوار گزرے کہ میں ایمان پھر قبول کر لوں گا. جب ایک دفعہ دے دیا تو قدر ہی کھو دی. یہ ہمارے ہاں جتنے کنورٹ ہوئے ہیں بیچارے، آج جتنے عیسائی ہیں وہ یہیں سے کنورٹ ہوئے. تو جو ایک دفعہ کنورٹ ہو گیا وہ چل پڑتا ہے کرو کچھ، چاہے وقتی طور پہ ہوا ہو یا جیسے ہو، جب مفادات کے تحت ہو. جب ایمان ایک دفعہ گیا تو پھر کچھ بھی نہیں رہا. تو وہ کرو چاہے تمہیں یہ کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو. اور آگے فرمایا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. ممکن ہی ہے تمہاری نظر میں، تمہیں کیا پتہ ہے ایمان کی قیمت کیا ہے؟ یہ اللہ کو معلوم ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے ایمان کی قیمت. کس کو معلوم ہے؟ کیوں؟ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ بات کیا ہے؟ یہ بڑی اور بات ہے. ایک آپ کے پاس پتھر ہے، آپ کو اس کی قیمت کا پتہ نہیں ہے. اس کی قیمت کا پتہ کون بتا سکتا ہے؟ جو جوہری ہے. جہاں سے کوئی چیز آئی ہو، جو اس چیز کو جانتا ہو وہ بتا سکتا ہے. تو ایمان اور جان کا تقابل، ہماری نظر جو ہے وہ کوتابین ہے، وہ اتنی دور اندیش نہیں ہے. جس نے ایمان دیا ہے اس کو معلوم ہے کہ ایمان کی قیمت کیا ہے، اور اس نے ہمیں یہ کہا ہے کہ ایمان نہ جانے دینا. کیوں کہ اسی کے ساتھ میرے پاس آؤ گے تو تمہیں جو اس کی قیمت ملنی ہے وہ ہمیں پتہ ہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے انسان پر کہ یہ ساتھ لے کے میرے پاس پہنچے گا تو اس کو پیسے زیادہ ملیں گے، قیمت زیادہ ملے گی، درجات میں زیادہ ملیں گے. یہ چھوڑ کے آ گیا تو کیا ملے گا؟ جہنم. یہ اتنی بیش قیمت چیز ہے. اسی لیے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ جو چیز تمہاری چونکہ نظر اتنی دور نہیں ہے، تم مفاد پرستی میں یا دنیا داری میں تمہاری نظر دھندلائی ہوئی ہو، تم حقیقت میں تمہاری نظر نہ ہو، لیکن
یہ ممکن یہ ہے کہ جس کو تم ناگوار سمجھ رہے ہو وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہو. یعنی پیسے کوئی آدمی اٹیمپٹ کرے آپ پر کہ ایمان چھوڑ دو، اور ایک آدمی کہے کہ جی ایمان نہ چھوڑنا جان دے دینا، تو تم سوچو یار یہ کیسے سبق دے رہا ہے وہ. اللہ فرما رہا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ بات تمہیں ناگوار گزرے، لیکن ہو سکتا ہے کہ تمہارے لیے بہت اچھی ہو. تمہاری حقیقت کیا ہے، تمہاری عقل ہی کتنی کیا ہے، اس میں سارے آ جاتے ہیں. اس میں ایک مزدور سے لے کے اس میں اوباما تک، ایک فلسفی سائنسدان سے لے کے ایک فقیر تک، سب کی عقل، سب فلسفی دنیا کے جتنے گزرے ہیں سب ایمان کی حقیقت کو نہیں پہچان سکتے. اگر انہوں نے ایمان کی حقیقت پہچانی ہوتی تو مسلم ہو جاتے. ہم نے ان کو بات پہنچائی نہیں. وہ دنیا میں انہوں نے اپنی نظریں گھمائی، دنیا میں عقل بڑھایا، کہاں سے کہاں بن گیا، فلسفی بن گیا، لیکن وہ آخرت میں جو چیز ان کے لیے کرامت تھی وہ ان کو بتائی نہیں گئی. عقل وہاں پہنچ نہیں سکتی. وہاں کی باتیں قرآن ہی بتا سکتا ہے، انسان نہیں بتا سکتا. جنت کی باتیں جب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جنت میں یہ ملے گا تو مجھے خواب نہیں آیا، مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اور آگے ہم نے یہ بات کسی کو بتائی. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور عین ممکن ہے کہ جو جان بچانے میں تم کوشش کرو گے یا کسی چیز کو تم پسند کر رہے ہو، تمہاری کتنی کی نظر دور اندیشی ہے تمہارے اندر. ہو سکتا ہے کہ جس کو تم بہت پسند کر رہے ہو وہ شر لکم، وہ تمہارے لیے بہت ہی شر سے بھرپور ہو، تمہارے لیے بہت بری ہو، انجام اس کا برا ہو. یہی ایمان دے کے جو تم نے جان بچائی ہے، یہی جان ہو سکتا ہے تمہیں جہنم میں لے جائے. تمہیں پتہ نہیں ہے اس بات. اللہ تعالیٰ نے اس لیے فیصلہ کر دیا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، انتم میں پوری انسانیت شامل ہے. جس نے بھی ایمان اور جان کی حقیقت کو نہیں پہچانا وہ سارے اس میں شامل ہیں. جنہوں نے پہچان لیا وہ شہید کہلائے، وہ مسلمان کہلائے، وہ مجاہدین کہلائے. اللہ کے ہاں واللہ یعلم وانتم لا، اللہ جانتا ہے یہ سارے فرق اور یہ ساری حقیقت تم نہیں جانتے. اب یہ بات جو میں نے ابھی بات کی ہے یہ آگے ذرا ایک اور حوالے سے بات آئے گی. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ شہر الحرام جو ہے، یہ مکہ مکرمہ، اس کے اندر قتال کیسا ہے. جب شہر الحرام کہہ دیا، خود اللہ تعالیٰ نے نام یہ رکھا ہے، جہاں ہر چیز اس طرح کی منع ہو اور پھر وہاں قتال کی نوبت آئے تو پھر شہر الحرام کہا ہے پہلے، جہاں بہت ساری پابندیاں ہیں. تو پھر اس کے بارے میں صاف ظاہر سوال بھی وہیں اٹھتا ہے نا، جہاں پابندیاں ہوں اور ایک چیز کی ضرورت پڑ جائے. قتال فی، اس کے اندر قتل سے قتال جو ہے وہ کیا فرمایا، کل قتال فیہ کبیر، یہاں جنگ کرنا، قتال کرنا، لڑائی کرنا بہت بڑا گناہ ہے. یہ بہت بڑی بات ہے یہ سوچنا بھی. کیوں؟ یہ مسجد الحرام ہے. ایک ہی بات ہے، شہر الحرام وہی حج کا مہینہ، اسی مکہ مکرمہ کے حوالے سے جزاک اللہ میرے ذہن بدل. آگے جو کہ وہ آتا ہے اسی کی بات آتی ہے. بس صد عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکنا، یعنی جو محترم مہینہ ہے اس میں جنگ کرنا بہت بڑا گناہ. لیکن جو اللہ کے راستے سے روکنا وہ کفر، اور اللہ کے راستے سے نہ صرف انکار کرنا خود بلکہ لوگوں کو روکنا، من ہو والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا، مکہ شہر سے مسجد الحرام سے روکنا، یہ اس سے بھی بڑا ہے. فرمایا والفتنہ تو اکبر من القتل، سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ مسجد حرام سے روکنا، اللہ کے راستے سے روکنا، اللہ کے راستے سے روکنا سب سے بڑا، بہت بڑا فتنہ ہے. اور فرمایا یہ اکبر ہے
وہ قتل و غارت مسجد حرام کے اندر یا شہر حرام میں قتل کرنا، لڑائی کرنا، اس سے زیادہ بڑا فتنہ اللہ کے راستے میں روکنا ہے۔ ہاں، اخراج والی من اکبر بندہ، اور وہاں سے لوگوں کو نکالنا، جیسے وہاں سے انہوں نے نکال دیا تھا مہاجرین کو، صحابہ کرام کو، وہ اس سے بھی بڑا ہے۔ میرا ذہن اصل میں اور طرف چلا گیا تھا تو میں چھوڑ گیا۔ میرے ذہن میں آیا تھا کہ 9/34، وہ ذرا آپ نکالیں، 9/34 سورہ توبہ، اس کی آیت نمبر 34 میں نے نکالا آگے، صفحہ نمبر 237۔ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین ان کثیرا من الاحبار والرہبان، مومنوں سے خطاب ہے، مومنوں سے ہمیں وہ وارننگ دی جا رہی ہے، کیونکہ ہمیں واسطہ پڑھنا ہے، ہمیں واسطہ پڑھنا تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا ہے، اے مومنو، اے ایمان والو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان، علماء اور مشائخ میں سے بہت سارے، کثیر علماء کے نام سے، مشائخ کے نام پہ بہت سارے لوگ ہوں گے، لیاکلون اموال الناس بالباطل، لوگوں سے باطل طریقوں سے مال کھائیں گے، کھاتے ہیں باطل طریقوں سے، نعرے اور لگائیں گے، کھائیں گے اور چندے مانگیں گے آپ سے ثواب کے نام پہ، ایکسپلائٹ کریں گے آپ کو بالباطل، اور کیا کریں گے؟ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے روکیں گے آپ کو۔ اور ادھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے راستے سے روکنا، مسجد حرام ہو یا شہر حرام ہو، تو اس کے اندر قتال، اس سے بھی یہ زیادہ فطرہ ہے۔ اللہ کے راستے سے روکنا یہ بہت بڑا فطرہ ہے، اور آگے فرمایا والفتنۃ اکبر من القتل، فطرہ جو ہے وہ قتل سے زیادہ شدید ہے۔ اور علماء کرام جو ہیں کثیر تعداد، وہ کیا کرتی ہے؟ وہ قتل کر رہی ہے لوگوں کو، فرقہ پرستیوں میں مبتلا کر کے، پارٹیوں میں مبتلا کر کے، یہ فطرے میں ڈال رہی ہے، اور یہ فطرہ قتل سے زیادہ شدید ہے۔ ایسے تو نہیں قوم کی اور امت کی حالت یہ ہوئی، صدون عن سبیل، اللہ کے نام اللہ کے لیں گے، اللہ کے نام پہ علماء اور مشائخ، اور روکیں گے اس کو، آپ کو ادھر لے کے جائے گا، کوئی ادھر لے کے جائے گا، کوئی ادھر لے کے جائے گا۔ اللہ کا راستہ تو ایک ہے، اور یہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز ہی نہیں پڑھتے، نہ پڑھنے دیتے ہیں۔ میں خود دیکھتا ہوں، ایک آدمی وہ اس محلے سے چل رہا ہے، درمیان میں 6 مسجد چھوڑ کے وہ کہ جی اپنی مسجد میں جا رہا ہوں، وہ ادھر سے چلتا ہے، وہ راستے میں مسجد چھوڑ کے میں اپنی مسجد میں جا رہا ہوں۔ یہ کس نے ان کو کہا ہے؟ یہ علماء اور مشائخ کا سکھایا ہوا کام۔ میں مسجد نبی میں جا رہا تھا تو ایک آدمی میرا دوست بن گیا، وہاں پاکستانی تھا، لاہور کا ہی تھا۔ تو مغرب کی نماز تو اذانیں ہو رہی تھی، میں مسجد نبی جا رہا ہوں اور وہ ادھر سے آ رہا ہے رومال ڈالا ہوا۔ میں نے کہا آپ کدھر بھائی، نماز کا ٹائم ہو گیا، اذان ہو رہی ہے مغرب کا، تو آؤ نماز پڑھتے۔ کہتا میں بھی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، مسجد نبی کی طرف سے آ رہا ہے۔ میں کہا تم کدھر جا رہے ہو؟ کہتے جی ہمارے پیر صاحب آئے ہوئے ہیں، ہم وہیں پڑھتے ہیں۔ تو یہ ہے، یہ صدون عن سبیل اللہ، وہ ان کو ایسا باور کروا دیتے ہیں کہ مسجد نبی سے زیادہ ثواب تمہیں میرے پیچھے ملے گا، یہاں تو نماز ہی نہیں ہوگی تمہاری۔ کیا چیز مجبور کرتی ہے؟ مفادات، ثمنا قلیلا، اللہ کی آیات کو بیچنا، اللہ کی آیات کو بیچتے ہیں چندوں کے لیے۔ تو یہ ہے والفتنہ، تو
اکبر من القتل، یہ جو فتنہ پھیلانا ہوتا ہے، فرقہ پرستی پھیلانا، فتنے پھیلانا امت کے اندر، یہ قتل کرنے سے زیادہ شدید ہے۔